اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے. صحابہ کا عمل. فقولوا آمین. گلا پھاڑنے والے نہیں کرے گا. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھے ابھی تو سنا نا، صحابہ نے سنا پیچھے کہتے تھے. صحیح حدیث ہی چاروں ائمہ کا مذہب ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. فیصلہ ہو گیا. مفتی صاحب مسجد اعظم میں نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد آمین تیز آواز میں بولتے ہیں. شافی مسلک کے لوگ ہمارے یہاں بہت ہیں تو وہ تیز آواز میں بولتے ہیں، بولنے دو، ان کا فقہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہیں. حدیث میں تیز آواز کا بھی ذکر ملتا ہے، آہستہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس لیے فقہاء کا اختلاف ہے. تو کوئی کسی بھی رائے کو فالو کر سکتا ہے. ہماری مسجد میں شافی مسلک کے لوگ بھی ہیں اور کچھ اہل حدیث بھی آتے ہیں تو وہ بھی بولتے ہیں. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد مقتدی کیا آخر میں آمین کہیں گے؟ جی ہاں، آمین کہیں گے مگر آہستہ. کیا جاری نمازوں میں ضالین کے بعد آمین بھی بآواز بلند ہوگا؟ یہ آواز بلند کے ساتھ ہی ہوگا. جامعہ ترمذی میں امام ترمذی نے آہستہ آمین والی روایت بھی ڈسکس کی ہے اور اونچی آمین والی بھی، اور اینڈ پہ انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین ہے، اونچی یہ اتنی نہیں کہ مطلب گلا پھاڑنے والی، یعنی اونچی جو نارمل ہے. تو ظاہر ہے جب اتنے لوگ اونچی کہیں گے تو وہ تو اونچی ہو ہی جائے گی خود بخود. لیکن یہ نہیں ہے کہ امام قرات کر رہے ہیں آہستہ آواز میں اور آپ پیچھے کریں آمین، یہ والی آمین نہیں. آمین امام سے اونچی تو نہ کریں. امام کا بھی یہی کام ہے کہ جس ٹون میں وہ پڑھ رہا ہے اتنا ہی اونچی کہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. تو آمین اونچی آواز والی نماز میں اونچی آواز سے مراد جتنی نارمل آواز ہے، اور آہستہ میں تو آپ خود اپنی پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ اپنے حساب سے کریں. بات چل رہی تھی حضور پاک نے آمین آہستہ بھی فرمائی ہے، اونچی بھی فرمائی ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہ کویسچن کریں کہ مولانا پھر ہم صرف آہستہ کیوں کہتے ہیں، ہمیں بھی کبھی زور سے کہہ لینی چاہیے. تو میں اس کے 2-3 جواب عرض کرنے کے لیے سمجھانے لگا ہوں. نمبر 1، رسول اللہ جب آمین اونچی فرما رہے تھے اور جب آہستہ، حدیثیں تو دونوں ہیں. امام بن کے فرما رہے تھے یا مقتدی؟ تو بھائی یہ مسئلہ امام کا ہے، تو مقتدی کی آمین پہ جھگڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تو اونچی کی نہیں تھی، عادت آہستہ کی تھی. بیان جواز کے لیے اونچا پڑا تھا، اس لیے بیان جواز کے لیے اونچا جائز ہے، ورنہ عادت تو آہستہ کی ہے. تو ہمارا امام حضور کی عادت مبارکہ پہ عمل کرتا ہے. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں باب قائم ہوئے ہیں الجہر بالتامین. امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے الجہر بالتامین، اونچی آواز سے آمین کہنا. اور پوری صحیح بخاری میں حدیث اونچی آواز سے آمین کہنے کی ایک بھی درج نہیں کی ہے. ایک حدیث. میں دیگر کتابوں کی نہیں، میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں. یہ امام بخاری، صحیح بخاری کتاب الاذان پڑھ لیں، باب ہے امام اونچی آواز سے آمین کہے، امام بخاری نے باندھا. اور اس کے تحت جو حدیث دی امام بخاری، حدیث ایک ہی لائے، صرف اس موضوع پر حدیث ایک ہی ہے، اور اس حدیث میں اونچی آواز سے آمین کہنے کا سرے سے کوئی ذکر ہی نہیں ہے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے مقتدیو تم بھی آمین کہا کرو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اونچی آواز سے آمین پڑھنا اس کا تو حدیث میں سرے سے ذکر ہی نہیں ہے. اگلا باب، مقتدی اونچی آواز سے آمین کہے. کیا بولیے؟ اس کو بھی حدیث پڑھ رہا ہوں. اس کے تحت بھی ایک ہی حدیث لائے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہی حدیث صرف. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اے لوگو مقتدیو تم آمین کہا کرو. جس کی آمین ملائکہ کے قول کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے بخشے جائیں گے. اب اس پوری حدیث کے مضمون میں کہیں اونچی نیچی آواز سے آمین کہنے کا کوئی ذکر ہے؟ تو حدیث میں تو الجہر بالتامین کا ذکر ہی نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ جب نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد آمین کا کہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو.
کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن شہاب جو راوی ہے روایت کرتے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین کہا کرتے تھے۔ امام کو آمین کہنا چاہیے، اس لیے حدیث کری امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ حدیث بالکل واضح ہے، بخاری کی روایت ہے نا، اور اللہ کے رسول خود کہتے تھے، اس لیے صحابہ نے سنا، پیچھے کہتے تھے تبھی تو سنا نا۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو حکم یہ ہے آمین کہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے آمین کہی؟ رفع بها صوتا، آپ نے آواز کو بلند کیا۔ صحابہ اتنا اونچی آمین کہتے کہ مسجد میں گونج اٹھتی، صحابہ کا عمل۔ لہذا جب بھی الحمد شریف پڑھیں تو ہمیں آمین بھی کہنا چاہیے، سنت کریمہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں جو چیز ثابت ہے وہ بلند آواز سے آمین کہنا ہے۔ جو بلند آواز سے آمین کہتا ہے، جو رفع الیدین کرتا ہے، جو ہاتھ سینے پر باندھتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اور یہی تعلیمات امام ابو حنیفہ کی، امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان تمام ائمہ کی یہی تعلیمات تھی کہ جب حدیث رسول تمہیں مل جائے صحیح حدیث ہو، صحیح حدیث ہی چاروں ائمہ کا مذہب ہے۔ تو چاروں ائمہ کو ماننے والا اصل میں وہ آدمی ہے جو حدیث کلیئر کٹ حدیث ہے صحیح بخاری کی 1 صلاح کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے صلاح پڑھو جس طریقے سے آپ مجھے دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ تو جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح پڑھا اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ جہاں تک کہ آمین کہنے کا سلسلہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ ختم ہونے کے بعد آمین زور سا کہیے، تو آمین زور سے کہنا صحیح چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے نماز پڑھی جانی چاہیے، جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے۔